بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے استاذ القراء اور علماء حضرت قاری العداد حفظہ اللہ تعالی کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں، بڑی محبت کے ساتھ بلاتے ہیں اور ان کی حکم عدولی ہم سے نہیں ہو سکتی، یہ ہماری جسارت نہیں ہے۔ ان کے حکم پر میں یہاں حاضر ہوا، پہلے بھی ان کے پاس حاضری ہوتی رہتی ہے۔ سیرت کے حوالے سے یہ پروگرام ہے۔ میں نے 3 بچوں کی جو تقاریر سنی ہیں، مولانا فیض الرحمان صاحب اور ان کی ساری ٹیم جو مدرسے میں ہے، ان کو میں داد دوں گا، اور ان بچوں کو بھی جنہوں نے اس انداز سے بڑے کنفیڈنس کے ساتھ انہوں نے عربی میں اور انگلش میں جو گفتگو فرمائی ہے، ماشاءاللہ تنظیم العلماء پاکستان کا یہ پروگرام ہے اور اس کی پالیسی ہے، اس کا یہ منہج ہے، وہ بچوں کو تیار کرتی ہے، اور اسی کے تحت یہ بچے بھی آپ کے سامنے آئے اور انہوں نے تقاریر کی۔ ایک بچے نے بڑی زبردست بات کی۔ میں سیرت کے مختلف پہلو ایسے ہیں کہ وہ ایک بحر بے کنار ہے، اس پر گفتگو نہیں کروں گا، آپ علماء کرام بیٹھے ہیں، لیکن ایک بچے نے کہا کہ محمد از the solution، اور امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها۔ علامہ اقبال نے اپنے الفاظ میں اس کا ترجمہ یوں کیا، وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھ۔ ہماری اصل اساس بنیاد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک بچے نے انگلش میں، ہمارے جو سائنٹسٹس ہیں اسلامی علوم کے علاوہ جن کو آپ عصری علوم کہتے ہیں، ان میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی کا نتیجہ۔ صرف 2 علم منع کیے، ایک میجک جس کو آپ جادو کہتے ہیں، دوسرا میوزک، باقی سارے علوم فنون صرف جائز نہیں، بعض اوقات واجب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم تنظیم العلماء پاکستان یہ بڑا عظیم کام کر رہی ہے کہ اپنے ان بچوں کو ایک تو یہ ویژن دے رہی ہے، اس ویژن کے بغیر اس بچے نے کیسے یہ باتیں کی ہیں، دوسرا یہ کہ مختلف زبانوں میں، بین الاقوامی زبانوں میں بچوں کو سپیچ کی اور تقریر کی تیاری کروا رہے ہیں، تاکہ یہ اچھے مبلغ بن کے ایک دوسرے معاشرے میں بھی جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دے سکیں۔ ایک بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، اور وہ حضرت قاری العداد صاحب پر بھی بڑی فٹ آتی ہے، ہم تو اس میں بہت پیچھے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ملی کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اوپنلی اپنی پریچنگ سٹارٹ کریں، لیکن اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ بنو ہاشم کو، اپنے سارے رشتہ داروں کو گھر پہ کھانے کی دعوت دی، شام کا کھانا۔ پہلی دعوت میں بڑے عزت احترام اور محبت، یہ تو آپ کی رگ رگ میں تھا، سب کو کھانا کھلایا، اور آخر میں بڑا لو پروفائل میں رہتے ہوئے بس اتنی سی بات فرمائی
کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا آخری نبی اور رسول بنایا ہے اور آپ کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ عبادت صرف اس ذات کی جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا اور اس سارے نظام کو اکیلا چلا رہا۔ بس ابو لہب بولے بیٹا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا یہ کوئی بھی نہیں مانے گا، ابھی تو آپ نے کی ہے بس، اور کسی کے سامنے نہ کرنا ورنہ خرابی ہوگی۔ مجلس برخاست ہو گئی، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ ٹاسک ملا ہوا تھا تو آپ کو تو یہ مشن جاری رکھنا تھا۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت دی۔ اب میں پوائنٹ کی بات کرنے لگا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت دی اور کھانے کی دعوت دی، کھانا کھلایا سارے حاضرین کو اور اس کے بعد اپنی دعوت پیش کی۔ ہم علماء کرام قاری صاحب میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں اس لیے میں رک گیا ہوں، جب آپ ملنے مہمانوں کو تو پھر شروع کروں گا۔ ہم سارے علماء کرام کھانا کھانے کی سنت تو جانتے ہیں کہ اگر کسی نے دعوت کی تو جناب بالکل سنت ہے جی، قبول کریں گے، ضرور حاضر ہوں گے، لیکن کھانا کھلانے والی سنت یہ کہاں گئی؟ یہ قاری اللہ داد صاحب کے پاس ہے، یہ کھانا کھلانے والی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں۔ علماء کرام ناراض نہ ہو، میں عوام سے مخاطب نہیں ہوں، صرف علماء کرام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جتنا بھی بیان کیا جائے ختم نہیں ہو سکتا، لیکن ایک دو باتیں میری گزارش کے طور پہ بس 2-4 منٹ آپ کے لوں گا، زیادہ بات نہیں کرتا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ جو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ سارا اس کے اندر محبت، یگانگت، اتفاق اور اتحاد، قرب، یہ بڑا نمایاں پہلو ہے۔ یہ آج ہمارے اندر سے مفقود ہو گیا۔ فروعی اختلافات ہوں گے، رہیں گے، یہ کبھی نہیں ختم ہو سکتے۔ یونٹی آف امہ ہم پڑھاتے ہیں، اتحاد امت پڑھاتے ہیں، دوسری طرف فطرت یہ ہے کہ یہ 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہیں۔ ایک ماں باپ کی اولاد، سگے بہن بھائی نہ صرف کے صلاحیتوں میں مختلف ہوتے ہیں، مزاج میں بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود شریعت حکم دیتی ہے کہ اتحاد، اتفاق، پلیٹ فارم ایک رکھنا۔ اختلافات رہیں گے لیکن اپنے دل کے اندر اتنی گنجائش پیدا کریں، جس طرح حضرت قاری صاحب کرتے ہیں کہ مختلف مواقع پر سارے علماء کرام کو نہ صرف کے بلاتے ہیں، سب کو برابر کا پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہ سارے علماء کرام ایک دوسرے کو محبت دینے والے بن جائیں۔ یہ پیارے نبی کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی جو سیرت کانفرنس ہے اس کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہے۔ اور وقت کی ضرورت ہے، دشمن ڈیوائیڈ اینڈ رول پر عمل کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں ہر بندے کی زبان پر ہے کہ دشمن تو چاہتے ہی ہے کہ مولوی آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا الو سیدھا رہے۔ ارے جب آپ جانتے بھی ہیں کہ دشمن یہ کر رہا ہے پھر کیوں نہیں ہوش کے ناخن لیتے؟ آ جاؤ نا، پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر مذہبی جماعتیں سب متفق اور متعدل سے ہو جائے، صرف یہاں سٹیج پہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے تصویر کھنچوانے کے لیے نہیں، سٹیج سے نیچے اتر کر بھی، مسجد کے اندر بھی اگر سارے متفق ہو جائیں، دینی جماعتیں ایک جتھا بن جائے، یہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس کو آج دن رات آپ گالیاں دے رہے ہیں، سارے سیاسی لیڈر بھی سب کے یہ کھلواڑ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ سیاست، یہ پارٹی لاتے اور وہ کرتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں نہیں کھڑی ہو سکتی۔ یہ پیارے نبی کے وارث ہیں، اور جو رسول اللہ کا وارث ہے 313 تھے، اور وہ فوج نہیں تھی، 313 بھی افراد تھے، عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، اس کو فوج تھوڑی کہا جاتا ہے۔ لیکن رب کی مدد آئی تو میرے بزرگان دین
اس پر ذرا غور کیجئے، خدا کے لیے یہ باتیں کم کر دیں، عمل زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات اور آخری بات، جوائنٹ فیملی سسٹم میں، گھر میں بھائی، چھوٹا بھائی، بڑا بھائی، ماں باپ، چھوٹے بھائی کا یہ فرض ہے کہ ابا تو ابا ہے، اماں تو اماں ہے، بڑا بھائی بڑی بہن بھی اگر کوئی بات کہے تو فرما بردار رہے، اس کی بات مانے، اور سمجھدار بچے ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ ایسا آ گیا کہ جس میں بڑے بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کریں، اور ابا کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ کرو۔ اس وقت اس چھوٹے بھائی کا کیا فرض بنتا ہے جو اس کا بیٹا ہے اور اس کا بھائی ہے؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ ابا کا تو اب چل چلاؤ ہے، بھائی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، میں بھائی کو راضی رکھوں؟ کیا کہے گا؟ یقیناً وہ یہی کہے گا کہ دیکھیں بھیا، میں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا، آپ کی ہر بات مانتا ہوں، لیکن آج میں آپ کی بات نہیں مان سکتا، اس لیے کہ آج سامنے کون ہے جو صرف میرا نہیں تیرا بھی ابا ہے۔ ابا سپیریئر ہے نا، تو اس نے کہا میں ابا کی بات مانوں گا۔ سپیریئر کی بات مانی جاتی ہے، بڑے کی بات مانی جاتی ہے۔ تو میرے علماء کرام، ہم یہ زبانی باتیں کرتے تو ہیں، لیکن عملاً ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے بڑا بنایا ہے، باقی سب نیچے ہیں۔ نبی کا فرمان آ جائے، نبی کی سنت آ جائے، نبی کا حکم آ جائے، نبی کے معمولات میں سے کوئی چیز آ جائے، اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دیں، سکھا دیں کہ بیٹا اب یہی راستہ ہے، اب اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کر لو وہ کر لو، لیکن اصل حل یہ ہے بیٹا، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو علماء کرام ہم بھی اپنی عملی زندگی میں اسی طرح بن جائیں، سنت کے مطابع پیارے نبی کا فرمان آ جائے چھوڑ دیں، باقی سب کا احترام رہے گا، لیکن بات نبی کی مانی جائے گی۔ اور اگر طلبہ کو بھی اپنے کو یہ سمجھانے لگ جائیں گے، دنیا کی مجال نہیں ہے کہ پھر ان کے سامنے ٹھہر سکے۔ یہ متبع سنت، یہ رسول اللہ کا عاشق، یہ رسول اللہ کو اس طرح فالو کرنے والا، یہ مغیرہ بن شعبہ کا واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوا ہے، ننگی تلوار ہے لیکن اکیلا، اور پھر اس کے میدان میں کس طرح للکارتا ہے۔ یہ جرت تب آئے گی جب ہم اپنے بچوں کو ہی پڑھانے کا انداز ہی غلط ہو گیا، اور اس لیے سائنس ٹیکنالوجی، حضرت میں بس آخری بات کرنے لگا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ہم لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ علماء کرام بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، خنزیر حرام ہے، کیوں حرام ہے جی؟ وہ جی اس کے اندر، اس کے گوشت کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے، یہ تاثیر ہے، جو اس کا گوشت کھاتا ہے اس کے اندر یہ خامی آ جاتی ہیں، اس لیے حرام ہے۔ یہ پورا جو جملہ ہے نا، پہلا حصہ بھی ٹھیک ہے، آخری بھی ٹھیک ہے، درمیان میں ایک لفظ غلط ہے جو ہمارے ایمان کے خلاف ہے۔ خنزیر حرام ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس کے گوشت کے اندر یہ تاثیر ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن جو درمیان میں آپ نے کہا اس لیے حرام ہے، یہ غلط ہے۔ خنزیر کے اندر یہ تاثیر جو آئی ہے، یہ خود تو نہیں آ گئی ہے، یہ اس رب نے رکھی ہے۔ اللہ چاہتا تو خنزیر کے گوشت میں بھی یہی بھیڑ بکری والی تاثیر رکھ دیتا۔ کبھی نہ کہو کہ خنزیر اس لیے حرام ہے۔ خنزیر اس لیے حرام ہے کہ میرے رب نے حرام کیا، خنزیر اس لیے حرام ہے کہ میرے پیغمبر نے حرام کیا ہے۔ یہ عقیدے کی بنیاد ہے کہ آپ رسول کا متبع ہونے کے ناطے کسی چیز کو حلال یا حرام مانیں۔ اگر اپنی اس ٹیکنالوجی اور اپنی اس ریسرچ کو سامنے رکھ کر آپ کہیں کہ یہ اس لیے حرام ہے، اور روزے کی بھی فوائد بیان کرتے ہوئے کولیسٹرول یہ اور فلاں یہ اور فلاں یہ، تو پھر ایمان کدھر جائے گا؟
اس لیے اس انداز سے محبت کریں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نبی کی بات آخری ہونی چاہیے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو یا نہ ہو، یقین یہی ہونا چاہیے کہ یقیناً اسی کے اندر مصلحت ہے، اسی کے اندر خیر ہے، اسی کے اندر عزت ہے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں ترقی ہے۔ جب یہ عقیدہ ہم بنا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو، ہر فعل کو، ہر حکم کو آخری فیصلہ سمجھ کے مانیں گے، انشاءاللہ دنیا بھی ہماری فتح اور نصرت مقدر ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اپنی مقرب بندوں میں شامل کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔